میں رمیسا کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، نفرت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے۔ دادا کو جب اس کے انکار کی وجہ پتہ چلی تو زناٹے دار تھپڑ اسے دادا جی نے مارا۔ جہان کا غصہ تو جیسے آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس کے دادا نے اس پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا۔ رمیسا کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، اس بد کردار کے ساتھ تو میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیکن جب نکاح کے وقت روزی کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ تو اتنی چھوٹی تھی کہ میں تو اسے ٹیوشن دیتا تھا، لیکن اب دلہن کے روپ میں وہ میرے کمرے میں تھر تھر کانپتی ہوئی بیڈ کے نیچے۔ شدید نفرت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے، میرے دل میں وہ کبھی بھی جگہ نہیں بنا سکتی، بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا اسے۔ وہ اچھے کردار کی لڑکی نہیں ہے، مگر میں دادا جان کو یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ وہ کسی صورت بھی اس نکاح کو روکنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ جہان مسلسل یہی سب سوچا جا رہا تھا۔ آج اس کی رمیسا کے ساتھ شادی تھی۔ رمیسا اس کے چھوٹے چاچو کی بڑی بیٹی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس سے چڑھتا تھا، مگر یہ چڑ نفرت میں تب تبدیل ہوئی تھی جب اس نے رمیسا کو وہ گل کھلاتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جبکہ رمیسا کی ڈھٹائی اتنی تھی کہ چوری پکڑے جانے پر بھی وہ بالکل بھی ڈری یا گھبرائی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی کہ وہ اس کا جو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے۔ جانتی تھی کہ کوئی بھی جہان کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ جہان نے جب اپنی ماں کو یہ بات بتائی تو کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ جہان، میرے سامنے تو یہ بات کر لی، مگر آج کے بعد کسی اور کے سامنے اس کا نام مت لینا۔ جانتے ہو اپنے باپ کو کتنی محبت کرتے ہیں وہ اپنے بھائی اور ان کی بیٹیوں سے، ان کے خلاف وہ ایک بات بھی نہیں سنیں گے۔ اور رمیسا کی ماں، وہ تو بہت ہی زیادہ لڑاکا عورت ہے، وہ تو میری جان کو آ جائے گی۔ جہان اپنی ماں کی وجہ سے خاموش ہو کر رہ گیا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ رمیسا پر نظر رکھے گا۔ جو بھی تھا، رمیسا خاندان کی عزت تھی، وہ اسے کوئی گل کھلانے نہیں دے سکتا تھا۔ مگر اسے حیرت کا شدید جھٹکا تو تب لگا جب دادا کہنے لگے کہ تمہاری رمیسا کے ساتھ میں نے شادی طے کر دی ہے، اگلے مہینے تم دونوں کا نکاح ہے اور رخصتی ہے۔ اس کے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی تھی۔ دندناتے ہوئے وہ اپنی ماں کے سر پہ پہنچا۔ امی، میں اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، نفرت کرتا ہوں میں اس لڑکی سے جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں کرتی۔ وہ لڑکی میری بیوی بننے کا لائق نہیں۔ اور ایسے میں شہلا بیگم بھی سر پکڑ کر رہ گئی۔ میں کیا کر سکتی ہوں اس میں جہان؟ یہ تمہارے دادا کا فیصلہ ہے اور تم جانتے ہو کہ کوئی ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اب جہان سچ مچ پریشان ہو گیا تھا کہ کیا کرے۔ پھر جب اس نے اپنے باپ کے سامنے رمیسا سے شادی کرنے سے انکار کیا، پھر جب اس سب کی وجہ بتائی تو انہوں نے اس کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اپنے مقصد کو پانے کے لیے اتنے گر جاؤ گے، ایک معصوم لڑکی پر الزام لگاؤ گے۔ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، میرے بھائی کا خون ہے۔ اب اگر تمہارے منہ سے میں نے اس کے لیے ایسی کوئی بات سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جہان کا غصہ تو جیسے آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے آج اس کے باپ نے اس پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا، اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ رمیسا کو کچا چبا جائے۔ اس نے کہہ دیا کہ میں کسی صورت بھی رمیسا سے شادی نہیں کروں گا، مگر جب باپ نے اسے جائیداد سے آ کرنے کی دھمکی دی اور ماں نے دوپٹہ اس کے پیروں میں رکھ دیا تو وہ مجبور ہو گئے۔ اس عمر میں مجھے رسوا مت کرو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے اس فیصلے سے مجھے خاندان بھر کی مخالفت مول لینی پڑے گی۔ سب لوگ سمجھیں گے کہ میں ہی تمہیں تمہاری دودھیال والوں کے خلاف کرتی ہوں۔ ایسا مت کرو بیٹا، وہ جیسی بھی ہے اسے اپنا لو، شادی کے بعد تم اسے سمجھا لینا، جیسے تم اسے رکھنا چاہو گے وہ ویسی رہ لے گی۔ تب جہاں ماں کی وجہ سے مجبور ہو کر یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مگر بار بار وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا، اس کی غصے سے مٹھیاں بھیج جاتی تھی۔ آج اس کا رمیسا کے ساتھ نکاح تھا۔ اب قاضی صاحب بھی نکاح پڑھانے کے لیے آگے تھے۔ وہ آج دلہے کے لباس میں بہت وجیح لگ رہا تھا۔ ہر کسی نے اس کی تعریف کی تھی، مگر اسے جیسے کسی تعریف سے، کسی ستائش سے بھرے جملے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ رمیسا سے جس قدر نفرت کرتا ہے، کیا اسے اپنی بیوی کی جگہ دے پائے گا؟
اور پھر تبھی جب نکاح کی کارروائی شروع ہوئی تو رمیسا کی جگہ پر روزی کا نام دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک گیا تھا۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں پر اس کے چچا دونوں ہاتھ جوڑ کر اسے خاموش رہنے کی درخواست کر رہے تھے۔ جو بھی تھا، اس سے اپنے چاچو سے بہت محبت تھی اور وہ ان کی عزت کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ خاموشی سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے، مگر اس کے ذہن میں یہ سوال جوں کا توں قائم تھا کہ آخر یہ ہوا تو ہوا کیسے؟ آخر دلہن کیسے بدل گئی؟ رمیسا وہ کہاں ہے؟ کیا اس نے گھر والوں کے سامنے شادی سے انکار کر دیا؟ اور روزی، وہ اس شادی سے کیسے مان گئی؟ روزی اس سے 10 سال چھوٹی تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے خواب بہت اونچے تھے۔ وہ اپنی ماں اور بہن کی الٹ تھی۔ وہ پڑھ لکھ کر اپنا نام بنانا چاہتی تھی، کسی قابل بننا چاہتی تھی، اور ابھی تو دور دور تک اس کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو وہ اسے ٹیوشن پڑھاتا تھا، بالکل کسی چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اور اب وہ اس کی بیوی کے روپ میں اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ جہان اپنا سر پکڑ کر رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف روزی بھی بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ میں کیا کروں؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ تو مجھے جان سے مار دے گا۔ پہلے ہی غصہ اس کے ناک پہ دھرا رہتا ہے، اور آج جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد سے تو اس کا بھی سارا نزلہ مجھ پر ہی گرے گا۔ وہ بھی ماما بابا کی طرح مجھے ہی قصوروار سمجھے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ہی ایسا کریں گے۔ اگر مجھے اندازہ بھی ہوتا کہ آپ ہی کے دل میں کیا چل رہا ہے تو میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہ دیتی۔ روزی کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی یہ معمولی سی غلطی اسے زندگی بھر کا روک دینے والی تھی۔ اس کی ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو کر منتیں کر کے اسے جہان کے ساتھ شادی کرنے پر تیار کیا تھا، اور اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر سجی سنوری اس انسان کا انتظار کر رہی تھی جس کے بارے میں سوچ کر خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ وہ جہان کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ وہ اپنے لہنگے کو سنبھالتے اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں آ گئی تھی۔ سب سے پہلے تو اس لباس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اتنا ہیوی میک اپ کیا تھا اور اتنا ہیوی لباس پہنا تھا۔ اس سے تو سر اٹھانا بھی محال ہو رہا تھا۔ سر پر اتنا بڑا سا جوڑا بیوٹیشین نے بنا دیا تھا، اور اس پہ ڈھیروں ڈھیر پنے، اوپر سے یہ ہیوی سا دوپٹہ اس کے سر میں درد کر رہا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ پنے ہٹا کر اتار دیا تھا، اور اب وہ اپنے بالوں کو بھی جوڑے سے آزاد کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لباس بدلتی تبھی دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ باہر باہر اور روزی، جہان باہر تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت غصے میں ہو۔ اگر روزی نے ابھی دروازہ نہ کھولا تو وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا۔ روزی کے منہ سے کانپتی آواز نکلی کہ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس کا خون خشک ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ تبھی پھر دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ روزی، تم باہر آتی ہو یا میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں؟ اور اب روزی مرے مرے قدموں سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ سامنے جہان آنکھوں میں غصہ اور چہرے پر تیش لیے کھڑا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے اپنے سامنے کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا کہ کہاں گئی تمہاری بہن؟ کس کے ساتھ بھاگی ہے؟ اور تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی؟ تم اس شادی سے انکار نہیں کر سکتی تھی؟ وہ اپنے ہاتھ اس کے بازو میں دبوچے ہوئے غصے سے دھڑ رہا تھا۔ روزی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ خوف سے آنکھیں میچے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے آنسو گالوں سے پھسلتے ہوئے نیچے بہنے لگے تھے۔ تبھی جہان کی نظر ان آنسوں پر پڑی اور ان کے بہنے کے ساتھ ساتھ اس کی نظر نے بھی اس کا اوپر سے نیچے تک طواف کیا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے اپنے دل کی حالت بدلنے لگی تھی۔ روزی کے بال کھلے ہوئے تھے، گیٹیں چہرے کے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک تھی جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لگ رہے تھے، اور جو اس کے لہنگے کے اوپر کی چولی تھی اس کا گلا بہت گہرا تھا، اتنا کہ اس کے سارے راز افشا کر رہا تھا۔ اب جب جہان نے اسے گہری نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ تو بہت خوبصورت ہے،
اور وہ اتنی چھوٹی تو ہرگز نہ تھی جتنا جہان اسے سمجھ رہا تھا۔ ایک پل میں ہی اس کا سارا غصہ اڑن چھو ہو گیا، اور اب غصے کی جگہ محبت بھرے جذبات نے لے لی تھی۔ وہ اپنے اور روزی کے درمیان سارے فاصلے مٹاتا چلا گیا تھا۔ جب روزی کو اپنے ہونٹوں پر اس کے لمس کا احساس ہوا تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولنی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ جہان کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ خاموشی سے خود کو میرے سپرد کر دو۔ جو میں چاہ رہا ہوں مجھے وہ سب کرنے دو، ورنہ میں زبردستی کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ اس وقت تم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے ہو، اور جانتی ہو کہ بیوی ایک مرد کے لیے کیا ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ اور آواز بدلنے لگی تھی۔ روزی بھی یہ سب سمجھ رہی تھی، اور تبھی تو وہ اور بھی زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جبکہ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جہان اسے لے کر بیڈ کے پاس آ گیا، اور تبھی روزی نے اسے ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ خود بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم میں گھس گئی تھی۔ دروازہ اس نے اندر سے اچھی طرح بند کر لیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ ابھی بھی اپنے وجود پر جہان کے لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ جہان اسے دھمکیاں دینے لگا، دروازہ کھولو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور روزی مسلسل رو رہی تھی۔ اسے جہان سے آج سے پہلے اتنا ڈر کبھی نہیں لگا تھا جتنا اس وقت لگا تھا۔ کتنی دیر تک جہان اسے دروازہ کھولنے پر زور دیتا رہا، مگر وہ زمین پر بیٹھی اپنے بازو اپنے ارد گرد لپیٹ کر روتی رہی تھی، اور پھر نہ جانے کب وہ وہیں پر سو گئی۔ اب جہان کے جذبات پھر سے بدلنے لگے تھے، پھر سے اس پر غصہ حاوی ہونے لگا تھا۔ اس کا انتظار کرتا کرتا سو گیا۔ دوسری طرف رومیسا کو بھی آج اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آج اس کی جہان کے ساتھ شادی ہونے والی تھی، اور وہ اپنی ماں کے سامنے بار بار اس شادی سے انکار کر چکی تھی۔ انہیں کہنے لگی کہ میں علی سے پیار کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مگر اس کی ماں یہ سن کر اسے بری طرح سے مارنے لگی۔ دوبارہ ایسی بات اپنی زبان پر مت لانا۔ تم نہیں جانتی کہ تمہارا باپ تمہیں جان سے مار دے گا۔ تمہارے دادا نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ کبھی نہیں بدل سکتا۔ مگر رومیسا اپنے دل کا کیا کرتی، جس پر علی کا نام لکھا تھا؟ وہ اس کی ایک دوست کا کزن تھا، اور اپنی دوست کے گھر میں ہی اس کی علی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ علی نے اس کا نمبر لے لیا، زبردستی اس سے بات کرنے لگا، زبردستی اس کے ساتھ دوستی بھی کر لی۔ پھر کبھی ان کی دوستی محبت میں بدل گئی تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ گو کہ ان کے گھر کا ماحول بہت سخت تھا۔ نہ محرم سے دوستی کرنا تو دور کی بات، انہیں نہ محرم کے سامنے آنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ رومیسا کو اپنے گھر کا ماحول پسند نہیں تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت آزاد خیال لڑکی تھی، اور اب علی کی محبت نے اس سے اتنا بہادر بنا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے گھر والوں سے بغاوت بھی کر سکتی تھی۔ اس دن جب علی کی سالگرہ تھی، وہ کہنے لگا کہ آج کا دن میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ کل تم کالج جانے کی بجائے میرے ساتھ آ جاؤ۔ رومیسا یہ سن کر بری طرح سے گھبرا گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا علی، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ مگر علی کو انکار سننے کی عادت نہیں تھی۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو میں آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گا۔ وہ لڑکی جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، مگر وہ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی، میں اس لڑکی پر کیسے اعتبار کروں؟ اور اس کی ناراضگی تو رومیسا کی جان لینے لگی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ تب علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پرانا کھلاڑی تھا، وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ لڑکی کو کب اپنے دام میں پھنسانا چاہیے، اور اس سے اپنی بات کیسے منوانی چاہیے۔ یہ علی سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ پھر اگلے دن رومیسا کالج یونیفارم میں ہی ملبوس تھی۔ کالج جانے کی بجائے وہ سیدھا علی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے، اور پھر اچانک سے وہاں پر جہان اپنے ایک دوست کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ اس نے پہلی نظر میں رومیسا کو نہیں پہچانا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے خاندان کی کوئی لڑکی، اور خاص طور پر اس کے چاچو کی بیٹی، ایسا بھی کر سکتی ہے۔ اس کا دوست رومیسا کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آج کل کا ماحول کتنا خراب ہے۔ لڑکیاں کالج یونیفارم میں گھر سے تو اسکول کالج جانے کا کہہ کر نکلتی ہیں، مگر باہر لڑکوں کے ساتھ گھومتی رہتی ہیں۔
اس کی بات پر جب جہان نے اس لڑکی کی طرف دھیان دیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ رمیسا تھی، اور اس دوران رمیسا کی بھی اس پر نظر پڑ گئی تھی۔ جہان کی اس وقت اپنے دوست کے سامنے اسے باز پرست نہیں کر سکتا تھا، اور رمیسا اس بات کا فائدہ اٹھا کر فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب جہان نے اسے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو وہ صاف مکر گئی، کہنے لگی کہ وہ اس پر الزام لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میں تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور تب جہان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے، یقیناً وہ ایسا گل کھلا کر رہے گی کہ جس سے ان کے خاندان پر دھپا لگ جائے گا، وہ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور جہان کا یہ خیال اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ اب جب اس کے جہان کے ساتھ شادی طے ہو گئی تو اس کے بار بار انکار کرنے کے باوجود بھی اس کی ماں اس کی کوئی بات سمجھنے پر تیار نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے باپ کو یہ سب بتانے پر رضامند تھی۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں غصے میں آ کر اس کا شوہر اپنی بیٹی کی جان نہ لے لے۔ جو بھی تھا، اس کی بیٹی جو بھی کر رہی تھی، مگر وہ رمیسا سے بہت محبت کرتی تھی، اور وہ یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ اس کا شوہر اپنی بیٹی کی اپنے ہاتھوں سے جان لے لے۔ اب جب رمیسا کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ علی کو روتے ہوئے کہنے لگی کہ گھر والے کسی طرح سے بھی یہ شادی روکنے پر تیار نہیں ہیں، اب تم بتاؤ میں کیا کروں۔ تب علی اس سے کہنے لگا کہ میرے لیے بھی تمہارے بغیر رہنا بہت مشکل ہے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تم اپنے گھر سے بھاگ کر آ جاؤ، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ رمیسا کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کی ماں رمیسا پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی، وہ اسے ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ رمیسا کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے اور اپنی زندگی نہ برباد کر لے۔ تبھی رمیسا کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ جس دن اس کی شادی تھی اس دن وہ روزی کو اپنے ساتھ پارلر میں لے کر گئی تھی۔ گو کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ بیوٹیشین گھر میں بلا لیتی ہے، وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی، مگر رمیسا کہنے لگی کہ وہ پارلر سے ہی تیار ہو کر آئے گی۔ آس پاس اور بھی رشتہ دار خواتین تھیں، اور ان کے سامنے رمیسا کی ماں زیادہ اصرار نہیں کر سکتی تھی، مگر اس نے روزی کو اس کے ساتھ روانہ کیا۔ اسے بار بار اس بات کی تاکید کرتی رہی کہ اپنی بہن کا خاص خیال رکھنا، کہیں وہ تمہاری نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی کسی گڑبڑ کا احساس ہو تو فوراً مجھے کال کرنا۔ پارلر پہنچنے کے بعد رمیسا اسے کہنے لگی تم یہاں پر بیٹھو، میں ابھی اپنے دوست کے ساتھ بات کر کے آتی ہوں۔ روزی کو ساری حقیقت معلوم نہیں تھی، ویسے بھی وہ اس وقت موبائل میں مصروف تھی، جبھی اس نے بہن کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ رمیسا وہاں سے علی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ جب کافی دیر تک رمیسا واپس نہیں آئی تو تب روزی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے ماں کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور پھر اپنی عزت بچانے کے لیے ان لوگوں نے روزی کا جہان کے ساتھ نکاح کر دیا، اور رمیسا علی کے فلیٹ میں موجود تھی۔ مگر یہ جان کر اسے شوق لگا تھا، کیونکہ علی اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ جو بھی زیور پیسے لے کر آئی تھی، علی وہ سب لے کر رفو چکر ہو گیا تھا۔ رمیسا اس خالی فلیٹ میں اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی، وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی، اس نے کتنے غلط کیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ اس کے اس فیصلے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی تھی، اپنے ماں باپ کی نظروں میں مجرم بنا کے رکھ دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات جہان نے روزی کے قریب آنے کی کوشش کی تھی، مگر روزی کے گریز اور اس کی دھتکار نے جہان کے غصے کو ہوا دی تھی۔ وہ اب اس لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ان دونوں کے درمیان دوری بڑھنے لگی۔ روزی کے کمرے میں موجود ہونے کے باوجود بھی جہان اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ روزی بھی سارا دن گھر میں بلائی بلائی سے پھرتی تھی، اس کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی، اور اس کی ساری سہیلیاں بھی اس سے دور ہو گئی تھیں۔ جب اس نے اپنی ساس سے دوبارہ پڑھنے کی بات کی تو وہ عجیب سے انداز میں ہنستے ہوئے اسے کہنے لگی کہ ہم تمہیں گھر سے باہر کیسے نکلنے دے سکتے ہیں؟ جو گل تمہاری بہن نے کھلایا تھا کل کو تم بھی وہی کھلاؤ گی۔ پڑھنے کے نام پر تمہاری بہن بھی عاشقی کا کھیل کھیلتی رہی، اور تم بھی اپنی بہن کے ہی نقشے قدم پر چلو گی۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم کوئی گل کھلا۔ رمیسا کی یہ ساری بات پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ سب لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ رمیسا نے کیا گل کھلایا تھا، اور روزی کو اپنی بہن کی وجہ سے باتیں سننے کو ملتی۔ جو گناہ اس نے نہیں کیا تھا اس گناہ پر اسے معتوب ٹھہرایا گیا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جہان سے بات کرے گی،
اسے بتائے گی کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، مگر جب اس نے جہان سے بات کرنی چاہی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور میں تمہارے کسی معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو بھی بات کرنی ہے میرے ماں باپ سے کرو۔ روزی اس کی بے اعتنائی دیکھ کر آنسو بہاتی رہ گئی۔ ان دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جو ان دونوں کو قریب لے کر آتا، مگر اس دن وہ سب ہو گیا جو جہان اس کے ساتھ نہ کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس دن طوفانی رات تھی، بارش ہو رہی تھی، اور بجلی کی گرج چمک سے روزی کو ہمیشہ سے ہی ڈر لگتا تھا۔ عموماً وہ روزانہ صوفے پر ہی سوتی تھی، مگر آج جب بجلی چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا، وہ ڈرتے ڈرتے بیڈ پر آ گئی تھی، اور اپنا ڈر کی وجہ سے وہ جہان کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ جہان سو رہا تھا جب اسے ایک عجب سے احساس ہوا تھا۔ یک دم ہی اس کی سارے حسیات جاگ اٹھی تھیں۔ اسے اپنے باہوں میں کسی نرم گرم وجود کا احساس ہوا تھا، اور اس احساس کا ہونا ہی تھا کہ اس کے جذبات بھی بیدار ہونے لگے تھے۔ پھر اس نے روزی کو خود میں بھینچ لیا تھا۔ تب روزی کو اپنے غلطی کا احساس ہوا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب تو جہان کے لیے بھی خود پر بند باندھنا جیسے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے کانوں میں روزی کی آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں، جسے وہ نظر انداز کر رہا تھا، اور اس سب میں خود کو حق بجانب سمجھ رہا تھا، کیونکہ روزی اس کی بیوی تھی اور یہ سب اس کا حق بنتا تھا۔ اگلے دن جب روزی کی آنکھ کھلی تو اسے ہر ایک چیز بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر جیسے یہ معمول ہی بن گیا تھا۔ جہان جو اسے نظریں چراتا تھا، اس سے دور دور رہتا تھا، اب رات ہوتے ہی وہ اس پر محبت اور چاہت کی بارش لٹانے لگا تھا۔ وہ اسے اس قدر پیار لٹانے لگا تھا کہ کبھی کبھی روزی کو اس کے حصار میں جیسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگتا تھا، مگر پھر رفتہ رفتہ اس کا یہ ڈر خوف زائل ہونے لگا تھا۔ اب اس کے دل میں بھی اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہونے لگے تھے۔ اب وہ اس کے آفس جانے کے بعد اس کا انتظار بھی کرنے لگی تھی، اور اب تیار بھی ہونے لگی تھی، گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لینے لگی تھی، اور اب اس کے ہونٹوں پر میٹھی میٹھی مسکان بھی سجی رہنے لگی تھی۔ جہان کے گھر آتے ہی اس کے چہرے پر جو رنگ پھیل جاتے تھے وہ اس کی چچی کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکے، اور اب وہ بھی اپنے بیٹے کے بدلتے رنگ پہچاننے لگی تھی۔ روزی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں بھی نرم سا تاثر چھلکنے لگتا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان معاملات پہلے سے بہتر ہو گئے تھے، اور یقیناً ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات بھی پیدا ہونے لگے تھے۔ وہ اب روزی کو رمیسا کے کیے کی کسی بات پر تانا نہیں دیتی تھی۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ روزی رمیسا جیسی نہیں ہے۔ رمیسا نے جو کیا تھا وہ اپنے اعمال کی ذمہ دار خود تھی۔ اس کے کیے کی سزا وہ یا کوئی اور روزی کو کیسے دے سکتا تھا؟ جہان اس کا خیال بھی رکھنے لگا تھا، اور اس کی ضرورت کے بارے میں پریشان بھی رہنے لگا تھا۔ اس دن تو روزی کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب رات کو کھانے کی ٹیبل پر جہان نے اس سے پوچھا کہ تمہارا آگے کیا ارادہ ہے؟ کب سے دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر رہی ہو؟ جہان کھانا کھاتے ہوئے جو نارمل سے انداز میں بولا تھا، اہمیت جیسے یہ بھی معمول کی بات ہو۔ کھانا کھاتے ہوئے سب کے ہاتھ رکے تھے۔ دادا بھی غصے سے جہان کو گھورنے لگے۔ جو کچھ رمیسا نے کیا ہے، اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور کالج کی تعلیم تو لڑکی کو کبھی دلوانی ہی نہیں چاہیے۔ کیا تم بھول گئے اس کی بہن نے کیا کیا تھا؟ جہان نے کھانا روکتے ہوئے دادا کی طرف دیکھا۔ دادا بو، جو رمیسا نے کیا وہ اس کے اپنے اعمال، اس کے کیے کی سزا ہم اور کسی کو نہیں دے سکتے۔ ویسے بھی روزی رمیسا سے بہت مختلف ہے، وہ کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ پھر جہان کے کہنے پر ہی اسے دوبارہ کالج میں جانے کی اجازت مل گئی تھی، مگر ہزاروں پابندیوں اور نصیحتوں کے ساتھ۔ روزی بھی یہ سمجھتی تھی کہ اسے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے اس کے بعد آنے والی نسل کو خمیازہ بھگتنا پڑے۔ وہ اکثر اپنی بہن کی وجہ سے دکھی ہو جاتی تھی، سوچتی تھی اگر رمیسا جذباتی ہو کر یہ قدم نہ اٹھاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ اس دن وہ کالج سے واپس آئے تو جب اس نے چچی کو فون پر کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، ان کے چہرے پر سخت برہمی کے تاثرات تھے۔ روزی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا چاچی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور تب چاچی نے اسے بتایا کہ تمہاری بہن گل کھلا کر واپس آ گئی ہے۔ آفرین ہے تمہارے ماں باپ پر جنہوں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا ہے۔ روزی یہ سن کر حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ کیا سچ میں رمیسا واپس آ گئی ہے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ رمیسا اس کی بہن تھی، اس کے دل میں اپنی بہن کے لیے فطری محبت تھی،
وہ چاہتی تھی کہ وہ اڑ کر اس کے پاس جائے، اس سے پوچھے کہ اس نے یہ غلطی کیوں کی اور اب واپس کیوں آئی ہے، کس منہ سے آئی ہے، مگر اس کی ساس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی، اس سے بات نہیں کرو گی۔ رات کو جب جہان گھر آیا تو کہنے لگا کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہیں ایک جگہ پر لے کر جانا ہے۔ شہلا بیگم پوچھنے لگی کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ ذرا قریبی مارکیٹ میں جا رہے ہیں، جلدی واپس آ جائیں گے، ہم کھانا باہر سے کھائیں گے، آپ ہمارا انتظار مت کریے گا۔ اور شہلا بیگم مسکرا دی تھی، اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر وہ بھی مطمئن تھی، اور یوں بھی انہیں روزی بہت پسند تھی۔ یہ تو بس رمیسا کا کیا دھرا تھا جو وہ روزی سے بھی دل برداشتہ ہو گئی تھی، مگر اب روزی کی پیاری عادتوں نے انہیں اپنا اسیر کر لیا تھا۔ گاڑی جانے پہچانے راستوں پر چل رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تایا کی طرف۔ وہ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ… اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ رمیسا گھر واپس آ گئی ہے، اور میری دوپہر کو اس سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ وہ بہت رو رہی تھی، جس لڑکے کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر گئی تھی اس لڑکے نے اسے دھوکہ دیا، وہ اسی دن ہی زیور اور پیسہ لے کر چلا گیا۔ وہ اتنے وقت تک اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کے گھر میں رہی تھی، مگر اب اس کے دوست کے گھر والوں نے بھی اسے نکال دیا، کہنے لگے کہ وہ ایک جوان لڑکی کو زیادہ عرصے تک اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ وہ بہت ڈر رہی تھی کہ تایا تائی اسے اپنے گھر میں پناہ نہیں دیں گے، اسی وجہ سے وہ میرے آفس میں آئی تھی، مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، اور پھر میں ہی اسے گھر میں لے کر گیا تھا۔ یہ ساری باتیں روزی کے لیے بالکل نہیں تھی۔ جب وہ گھر آئی تو رمیسا اس کے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تم ٹھیک ہو روزی؟ اس کی روزی کے کھلتے ہوئے چہرے پر نظر پڑی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ روزی اپنی زندگی سے بہت خوش ہے، اور ایک بار پھر سے اپنی شدید غلطی کا بھی احساس ہوا۔ جہان جیسے شاندار بندے کو چھوڑ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ خاندان میں سب لوگ ہی اسے اس بات پر طعنے دیتے تھے، کوئی اس کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، بلکہ ان لوگوں نے تو ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا کہ انہوں نے دوبارہ رمیسا کو پناہ کیوں دی۔ اس سب سے رمیسا کا دل بھی بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ پورا پورا دن وہ کمرے میں رہتی تھی، کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ اس کی شادی کر دیں، مگر کیا کرتے کہ اس نے جو بدنامی اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے لکھی تھی، اس کے چرچے دور دور تک پھیل گئے تھے۔ اب کوئی بھی باعزت انسان اسے بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا تھا۔ اب وہ بہت چڑچڑی رہنے لگی تھی، ذرا ذرا سی بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ اس دن وہ اپنی ماں سے ذرا سی بات پر بدتمیزی کر رہی تھی، جب اس کا باپ نے اسے ہاتھ اٹھا کر خاموش کر دیا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے رمیسا، اس کے بعد سے تم اونچی آواز کیا نظر اٹھا کر بولنے کے بھی قابل نہیں رہی۔ شکر کرو کہ ہم نے تمہیں گھر میں پناہ دے دی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری یہ آواز گھر کے در و دیوار سے باہر جائے۔ اگر یہاں پر رہنا ہے تو تمیز سے رہو، اگر دوبارہ تم نے ایسی ویسی کوئی غلطی کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میری بیٹی ہو۔ رمیسا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلتی چلی گئی تھی۔ یہ اس کا وہ شفیق اور مہربان باپ تھا جس نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور اب کیسے؟ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کسی کو اس چیز کا دوش بھی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ یہ تو مکافات عمل تھا۔ جب بھی وہ روزی کو جہان کے ساتھ خوش دیکھتی تو ٹھنڈی آ بھر کر رہ جاتی تھی۔ یہ سب اس کا نصیب تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی گود میں ڈال دیا، اور اب اس کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔